السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ میری اگر نعمتوں کو شمار بھی کرنا چاہو تو تم نہیں کر سکتے۔ ہم نعمت آج کس کو سمجھتے ہیں؟ نعمت سمجھتے ہیں پیسہ ملنے کو، دولت کو، اولاد کو۔ اگرچہ یہ نعمت ہے لیکن یہ ثانوی نعمت ہے، یہ بعد کی نعمتیں ہیں۔ پہلی نعمت جو ہے اس کا جو اصلی نعمت ہے وہ میں آج آپ کو بتاؤں گا۔ ایک نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دین کی سمجھ عطا فرمائی ہے، تو اصل نعمت تو یہ ہے۔ اور دوسری نعمت جو ہے وہ ہے آپ کا جسم، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا، بن مانگے عطا کیا۔ یہ ہمارے اوزار ہیں۔ جیسے کاریگر کے پاس جو ہے ایک بھی اوزار نہ ہو تو اس کا جو ہے منہ دیکھنے والا ہوتا ہے۔ وہ کسی کاریگر کے پاس جاتا ہے نا تو وہ پھر منہ لٹکا کے کھڑا ہوتا ہے کہ مجھے ضرورت ہے اس اوزار کی۔ وہ 10 باتیں بھی سناتا ہے، وہ برداشت بھی کرتا ہے، جب تک وہ اوزار نہیں خریدتا اس کا جو ہے وہ کام کرنے کا دل بھی نہیں چاہتا۔ تو اسی لیے یہ ہمارے اوزار ہیں، بن مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیے ہیں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ انسان کی تعریف در حقیقت اس مالک کی تعریف ہے جس نے انسان کو بنایا ہے۔ ہاں، اس تعریف کے لیے منع کیا گیا ہے کہ جو تعریف جو ہے جس بندے میں وہ اوصاف نہیں یا پھر وہ کوالٹیز نہیں، آپ اس کو وہ کوالٹیز بھی عطا کر رہے ہیں اور خوشامد کے طور پر جو ہے اپنا کام نکلوانے کے لیے جو ہے وہ اوپر سے جو ہے اس کی خوشامد کر رہے ہیں تاکہ یہ میرا کام کر دے۔ اس تعریف سے منع کیا گیا ہے، نہ کہ حقیقی تعریف سے۔ لوگوں کا دل اپنے دل سے کسی کی تعریف سننے کو یا پھر کرنے کو دل نہیں چاہتا، اور یہ اس حدیث کا غلط مفہوم لے کر جو ہے لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں۔ تو میں آج جو ہے اللہ کی نعمت کے حوالہ سے جو ہے میں کچھ جو ہے چند گزارشات کروں گا کہ آپ اپنے جو ہے جسم پر نظر دوڑائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان کو جو ہے جسم عطا فرمایا، ہمیں اس کا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ دیکھیں کہ جو جسم میں جو ہے جس کا زیادہ کردار ہے میں ان کو لے لیتا ہوں۔ ایک دماغ، ایک آنکھ، کان، زبان اور دل۔ باقی بھی اعضاء ہیں، ان کے ثانوی کام ہیں۔ پہلے جو مین جو چیز ہے جو انسان کے پاس ہے جس سے یہ اعضاء چلتے ہیں، ان اعضاء کو حکم کرتے ہیں، میں ان کی بات کروں گا کہ جس کے پاس جو اعضاء نہیں، اس کی جو نعمت ہے یا اس کی قدر ہے اس سے ہی جا کر پوچھیں۔ اب کسی بندے کے پاس جائیں، اگر کوئی بھوکا ہے، جس نے بھوک کاٹی ہے اس بھوکے کی جو بھوک ہے وہی فیل کر سکتا ہے، ادروائز کوئی نہیں کر سکتا۔ آپ کوشش کر لیں، جتنا بھی کوشش کر لیں، جتنا بھی انسان جو ہے درد رکھنے والا ہو، انسانیت کے ساتھ ایکسپیرینس رکھنے والا ہو، لیکن وہ اس وقت تک فیل نہیں کر سکتا جب تک کہ اس نے خود جو ہے بھوک نہ کاٹی ہو۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ہمیں جو اعضاء دیے ہیں ان کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمیں دولت سے، ایسی دولت سے نوازا ہے کہ سب سے بڑی دولت جو ہے انسان کی صحت ہے۔ اگر صحت ہوگی تو انسان کمائے گا، صحت ہوگی تو پھر اعمال کرے گا، دین کے ساتھ جڑے گا، دینی افعال کرے گا۔ کیوں کہا گیا ہے کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے، اور قرآن پاک کی آیت کا بھی مفہوم ہے کہ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرو۔ تو اس سے مراد یہی ہے کہ انسان جو ہے بیماری سے پہلے صحت کو نعمت سمجھتے ہوئے وہ کام کرے جو بیماری میں نہیں کر سکتا، پھر وہ سجدہ کرنے لگے گا یا پھر کسی کی مدد کرنے لگے گا ہاتھ سے،
یا زبان سے وہ کر نہیں سکے گا، لیکن اس کو نیت کا تو ثواب ملے گا لیکن اس کو کرنے کا ثواب نہیں ملے گا۔ تب اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ شیوہ پیغمبری ہے کہ جو بچپن میں انسان جو ہے وہ انسانیت اور جو ہے للہیت تقوی اختیار کرتا ہے تو شیوہ پیغمبری ہے، اس وقت انسان رکوع بھی صحیح طریقے سے کر سکتا ہے اور کسی کی مدد کرنا چاہے جسمانی لحاظ سے وہ بھی کر سکتا ہے۔ لیکن جب انسان بیمار ہو جائے پھر اس کو اپنے سوا کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ کہتے ہیں نا کہ ہمارے سرکیوں کی مثال ہے اپنی پوی تے بے دی وسری، تو جب انسان کو اپنی تکلیف ہوتی ہے تو کسی کی درد تکلیف جو ہے وہ محسوس نہیں کر سکتا۔ محسوس تو اس لیے نہیں کر سکتا، جو بندہ خود جو ہے بیمار ہے تو وہ کسی بیمار کی جو ہے بیمار کرسی کے لیے کیسے جائے گا، عیادت کیسے کرنے جائے گا، اس کی مدد کیسے کرے گا، اس کو جو ہے ہاسپٹل کیسے لے جائے گا۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ بیماری سے پہلے اس صحت کو جو ہے ہم نعمت سمجھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ پاک جو ہے یہ آزاد سلامت رکھیں۔ تو مولانا عبدالعزیز شجاع آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان جو ہے کرمنا بنی آدم، اللہ پاک نے بنی آدم پر جو ہے وہ ایسا عزت و تکریم والا تاج پہنایا ہے کہ یہ ساری کائنات کا، ساری مخلوق کا یہ دلہا ہے۔ اس نے اپنی جو ہے وہ قدر نہیں کی، اس نے اپنی قدر خود گوا دی ہے، اس نے اپنا مقام نہیں سمجھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکام ذمہ لگائے تھے وہ نہیں کرتا، وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اس نعمت پر فائز نہیں پاتا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے مطابق جب اگر چلتا تو اللہ پاک اس کی معاونت فرماتے ہیں۔ اب آنکھ ہے، آنکھ جس کی نہیں یا پھر بینائی کم ہے اس سے پوچھیں کہ بینائی جو ہے کیا چیز ہوتی ہے، جس کے پاس دماغ نہیں اس سے پوچھے جا کر کہ دماغ کیا چیز ہے۔ اسی لیے مولانا عبدالعزیز شجاع آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان پر جو ہے کنٹرول کیا ہوا ہے، انسان پر کنٹرول لگایا ہوا ہے اسلام نے کہ تم نے بیٹی کے آگے جو ہے کیسے بولنا ہے اور ماں کے آگے کیسے بولنا ہے، بیوی کے آگے کیسے۔ یہ جو چہرے کے انسپیکشن ہیں، یہ جو اس کی فیلنگ ہے چہرے کی، اس کا جو بنانا، اس کو جو ہے فیل کرانا کہ میں کیا چاہتا ہوں، چہرے سے بھی جو ہے آگے والا سمجھ جاتا ہے کہ یہ کیا چاہتا ہے مجھ سے۔ تو اس پر بھی کنٹرول کیا ہوا ہے کہ کسی غیر محرم عورت کے سامنے تم گئے ہو تو وہاں پہ کیسے چہرہ بنانا ہے، نگاہ نیچی رکھنی ہے اور تم نے کیسے بات کرنی ہے، ایسے لہجے سے بات کرنی ہے کہ تم جو ہے سوچو کہ میں اپنی بہن کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ کلمے کی بہن، حقیقی بہن تو دور کی بات ہے، اگرچہ کلمے والی بہن بھی سمجھ لیں تو تب بھی جو ہے سبحان اللہ۔ تو اس جو ہے آنکھ کی جو فیلنگ ہے یا پھر اس کی مسکراہٹ ہے یا پھر اس کے مولانا عبدالعزیز شجاع آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ کہتے ہیں کہ میں جو ہے جب انسان فوت ہو جائے تو اس کی جو 3 دن جو ہے یا پھر 40 دن تک جو ہے اس کا جو خیرات وغیرہ ہوتی ہے وہ ساری چیزیں یا پھر تدفین کا سامان ہے، سب چیزیں میں اپنے ذمہ لیتا ہوں۔ تو مولانا عبدالعزیز شجاع آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے تم جو ہے مردے کی ٹھیکیداری کیوں لے رکھی ہے، تم جو ہے زندہ کی ٹھیکیداری لو۔ جو زندہ تیرا پڑوسی ہے وہ بیٹھا ہے گھر، وہ اس کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، تم مردے کی تدفین کا سامان لے کے جا رہے ہو۔ مولانا فرمایا کرتے تھے میں اس مردے کی تدفین کا جو ہے منکر نہیں ہوں کہ تم نے، اللہ نے استطاعت دی ہے وہ کرو، لیکن وہ ثانوی چیز ہے۔ انسان مر جاتا ہے، لاوارث روڈ پہ پڑا ہوتا ہے، آپ دیکھیں جو دشمن ہے جب وہ مر جاتا ہے دشمن پہ بھی انسان جو ہے وہ کہتا ہے اس کی زندگی میں جو ہے نا یہ ساری رنجشیں تھیں لیکن وہ اب تو ختم ہو گیا ہے، قصہ کہانی ختم۔ پھر وہ دشمن بھی اس کو اٹھائے پھرتے ہیں، مردے کے ساتھ جو ہے دشمن بھی
اچھا سلوک کرتا ہے۔ آپ زندہ کے ساتھ کرو کہ جو زندہ انسان بھوکا ہے، کسی کی اگر چوری کرے گا، اسلامی قانون ہے، سعودی عربیہ ہے، وہاں ہاتھ کٹے گا، اگر وہ زنا کرے گا تو اس کی گردن اتاری جائے گی، یا پھر کنوارا ہے تو اس کو کوڑے لگائے جائیں گے، یا پھر شادی شدہ ہے تو اس کو سنسار کیا جائے گا۔ تو اسی لیے جو ہے زندہ کے ساتھ مولانا فرماتے ہیں کہ آپ اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اس کے ساتھ جو ہے اس کی معاونت کرو، اس کی مدد کرو، تاکہ یہ چوری سے بچ جائے، تاکہ یہ جو ہے اس چیز سے بچ جائے کہ جس سے یہ گناہ کی طرف چلا جائے۔ تو زندوں کا ٹھیکہ لو، آپ مردوں کا جو ہے ٹھیکہ لینا چھوڑ دو۔ اس کے لیے دشمن بھی کافی ہے کہ وہ دشمن بھی کہتا ہے کہ میرا دشمن مر گیا ہے۔ اب زندگی میں جو ہے وہ رنجشیں تھیں، مردوں کے ساتھ کون سی رنجشیں؟ ایک ڈھانچہ ہے، ایک مٹی کا جو ہے پتلا ہے، اس کے ساتھ کون سی رنجشیں ہیں؟ وہاں تو دشمن بھی آگے اگلی صف میں کھڑا ہوتا ہے۔ تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ نعمت جو ہے، سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ انسان کا جسم ہے، آزاد سلامت ہیں، آپ دین کے بھی افعال کر سکو گے، کام کر سکو گے۔ اگر دنیاوی کام ہے، روزی کمانی ہے یا پھر پیسہ کمانا ہے، اس کے لیے بھی آپ کو جو ہے وہ آپ جو ہے ایک دفعہ ایک انسان کی نظر کمزور ہے، اس کا چشمہ چھپا دیں، آپ اس کو دیکھیں، اس کی حالت دیکھیں، اس کے ساتھ کیا بیتے گی۔ آپ جو ہے اللہ پاک آپ کو تندرستی دے کہ آپ ایک بار اگر آپ اس دنیا میں جانا چاہتے ہیں جہاں آپ کو پتہ لگ سکے کہ میں کس پانی میں ہوں، یا پھر یہ جو اللہ نے آزاد دیے ہیں مجھے سلامت، جس کی میں نے قدر نہیں کی، جان تو دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، اللہ نے دل دیا اس کے لیے دھڑکنا چاہیے تھا، اپنی بیوی کے لیے بھی دھڑکے، یہ بات نہیں ہے۔ آپ اس کو مثبت بات کو جو ہے نا لیں کہ اللہ نے اگرچہ موٹر سائیکل کسی نے بنایا ہے، پیسہ لگا کے خریدا ہے، اس پر زیادہ حق جو ہے پیسے لگانے والے کا ہے۔ اگرچہ پیسہ جس نے نہیں لگایا، بیٹھتے وہ بھی ہیں، استعمال وہ بھی کرتے ہیں، لیکن زیادہ حق جو ہے اس کا ہے جس نے پیسہ لگایا ہے۔ اگرچہ بڑی سے بڑی مجبوری بھی ہو تو انسان کسی سے کوئی گاڑی یا کوئی چیز مانگنے آئے تو وہ کہے کہ میں خود کام کر رہا ہوں، تو وہ جتنا انسان جو ہے تنگ دل ہے یا پھر جتنا بھی وہ غصے والا ہے تو وہ اس بات پہ خاموش ہو جاتا ہے کہ اس کی اپنی ہے۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے اس مالک حقیقی کا جو ہے وہ حق ادا کریں۔ آنکھ جو ہے ویسے دیکھے جیسے اللہ نے حکم دیا۔ آنکھ جو ہے غیر محرم کی طرف جب اٹھے، پہلی بار اٹھے تو اس پر کچھ کم عقل لوگوں کی اصلاح کرتا چلوں۔ میرا بھی یہی مائنڈ تھا جب میں دین سے وابستہ نہ تھا، میں بھی کوئی فرشتہ نہیں ہوں۔ اکثر کہا کرتے ہیں کہ جو ہے ہم جو ہے وہ اللہ کی بنائی ہوئی نعمت کو دیکھنے کے لیے جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے اس عورت کو کیسے پیارا بنایا ہے۔ تو یہ بھی ایک اللہ کی تعریف ہے۔ میرے بھائی، اپنی بہن کو دیکھ، اپنی ماں کو دیکھ، غیر محرم عورت کو دیکھنے کے لیے تو حکم ہی نہیں ہے۔ تم جو ہے اپنے من کو خوش کرنے کے لیے جو ہے اس کو دیکھتا ہے، جب تک وہ گلی کا کونا یا پھر چوک چوراہا موڑ نہیں جاتی تب تک جو ہے پیچھے دیکھتا رہتا ہے تاکہ اس کی فیلنگ کو دیکھ سکوں، شیطان کو راضی کر سکوں۔ تو اسی لیے پہلی نظر پڑ جانا یہ جرم نہیں ہے، جو ہے اس کو بار بار دیکھنا، اس کی فیلنگ کو دیکھنا کیسے چلتی ہے، کیا میرے ساتھ یہ دیکھتی تو نہیں ہے، کیا یہ ایسی عورت تو نہیں کہ یہ جو ہے نا میرے ساتھ آمادہ ہو جائے۔ تو اسی لیے شریعت نے منع کیا ہے کہ تم نے جو ہے اس آنکھ سے جو ہے ویسے دیکھنا ہے جیسے اللہ نے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے، اور دماغ سے وہ سوچنا ہے جو اللہ نے حکم دیا ہے، اور اس آنکھ کی جو پلکیں ہیں ویسے وہاں فیلنگ اس کو دینی ہے کہ اس کو جو ہے شریعت کے خلاف جو ہے استعمال نہیں کرنا۔
اسی لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ اعضاء دیے ہیں تو اس کا حق ادا کرو۔ جو بائک بنانے والے ہیں وہ اس پر ہدایات لکھتے ہیں، اگرچہ ہم اس ہدایات کے مطابق اس کا آئل چینج کرتے ہیں، اگرچہ اس کا جو ہے ٹائم پہ جو ہے اس کا ٹائر ٹیوب جو ہے وہ دیکھتے ہیں، اس کا جو ہے پیٹرول دیکھتے ہیں، اگرچہ اس کے مطابق ہم ان کی ہدایات کے مطابق ہم اس کا جو ہے عمل کریں گے، تب جو ہے گاڑی جو ہے وہ خراب بھی نہیں ہوتی، انجن سیز بھی نہیں ہوتا، اس کی کوئی فیلنگ نہیں ہوتی۔ تو اسی لیے انسان کی ہدایات، سب سے بڑی ہدایت انسان کے لیے اس کے مالک نے کی ہے کہ وہ قرآن پاک میں لکھ دی ہے، بتا دیا ہے، آقا کریم علیہ السلام کے ذریعے بتا دیا ہے کہ انسان کو میں نے بنایا ہے، اس کی ہدایات بھی میں نے کر دی ہے، اس ہدایات پر چلے گا تو اس کی دنیا بھی سدھر جائے گی، اس کی آخرت بھی سدھر جائے گی۔ اس کی جو ہونٹوں کی مسکار ہے وہ کسی غیر محرم عورت کے سامنے جو ہے وہ کیسے اس نے بات کرنی ہے، یا پھر اس نے کیسے اس کو فیل کرانا ہے، محرم عورت کے ساتھ یا پھر اپنی بیوی کے ساتھ بولنا ہے تو وہ کیسے بولنا ہے۔ جو فیلنگ اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے بولنے میں کرتا ہے وہ غیر محرم کے ساتھ حکم نہیں ہے۔ اسی لیے حکم ہے کہ جب انسان کسی کے دروازے پر جاتا ہے تو اگر اکیلی عورت ہے تو عورت کو بولنے کا اتنا حکم ہے کہ وہ بول دے کہ بھائی جان وہ گھر میں مرد نہیں ہے، اگر وہ آ جائیں گے تو تب آنا، یا پھر آپ جو ہے ان سے کال پہ بات کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کو یہ آگے سے کوئی ایسا حکم نہیں ہے کہ میں بیٹھک کھولتی ہوں بھائی جان آ جائیں۔ جتنا بھی شریف سا شریف انسان ہو اس کے دل میں جو ہے وہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے، عورت کے دل میں بھی اور مرد کے دل میں بھی۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ زنا نہ کرو، یہ نہیں کہا گیا، یہ کہا گیا ہے کہ زنا کے قریب نہ جاؤ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ زنا کے جو ذرائع ہیں، کہ زنا کرنے پر جب انسان آمادہ ہوتا ہے وہ باتیں کرنے سے منع ہو جاؤ، اللہ پاک آپ سے زنا جو ہے نہیں ہونے دیں گے، آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ جب انسان بات کرتا ہے میٹھے لہجے سے، جب پھر جو ہے آنکھیں دو چار ہوتی ہیں، پھر جو ملنا ملانا ہے یہ جو ہے زنا کے قریب کرتا ہے۔ انسان جو ہے کوشش کرے کہ مالک نے اس کو یہ جسم عطا کیا ہے اس کے لیے استعمال کرے۔ مالک حقیقی کا ہم کہا مان کر چلیں گے تو ہمیں جو ہے اللہ پاک دنیا و آخرت میں بھلائی عطا فرمائیں گے۔ تو اسی لیے میری گزارش ہے کہ جو انسان جس کے پاس جو نعمت نہیں اس سے پوچھ کر دیکھے، اور ذرا برا جو ہے اگر اسے فیلنگ نہیں آتی، اپنی 2 سیکنڈ جو ہے اپنی آنکھ دبا کر بند کر کے دیکھے، پھر محسوس کرے کہ جس کی آنکھ نہیں وہ کیسے چلتا ہوگا، کیسے فیلنگ کرتا ہوگا، کیسے جو ہے اپنی والدین کی زیارت کرتا ہوگا، اپنی بیوی کو دیکھتا ہوگا۔ تو ایک مجھے جو ہے ان باتوں کا جو ہے کافی وہ رہتا ہے کہ جب سے میرا آپریشن ہوا ہے کہ میں جب انسان کو دیکھتا ہوں، کسی کو بھی یا پھر مجھے تکلیف ہوتی ہے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جو انسان جو ہے چل پھر نہیں سکتا، اللہ نے مجھے چل پھر سکنے کی طاقت دی ہے۔ جس کی آنکھ نہیں، اگرچہ میری آنکھ دکھ رہی ہے، اس کا علاج ہوگا، اللہ پاک جو ہے مجھے شفا عطا فرما دیں گے۔ اس کی آنکھ نہیں، آنکھ تو واپس نہیں آ سکتی، اس کے پیر نہیں، کٹا ہوا پیر ہے، میرے پیر میں جوتی نہیں، جوتی تو دوبارہ آ سکتی ہے، لیکن انسان جو ہے انسان کا جو قدم ہے وہ نہیں واپس آ سکتا، انسان کا جو جسم ہے وہ نہیں واپس آ سکتا۔ اسی لیے میں کہوں گا کہ ایک دعا ہے جو آقا کریم علیہ السلام نے بتلائی ہے، اللہ پاک کے ذریعے سے اللہ پاک نے سکھائی ہے، قرآن پاک میں ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ دینی دنیاوی بھلائی کے لیے یہ دعا ہے، اللہ پاک مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔